کچھ دیر کے بعد اس شخص نے اجازت لی اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد غیب بتانے والے آقا، غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، یہ وہ شخص ہے جس کی ایک ایسی نیکی روزانہ آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے جو تمام زمین والوں کی نیکیوں کی مثال ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ شخص روزانہ مجھ پر ایسا درود پڑھتا ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سا درود پاک ہے؟ فرمایا یہ شخص یوں درود پاک پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ اے اللہ پاک، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مخلوق کے درودوں کے برابر درود بھیج، ان پر ایسا درود بھیج جیسا ہمیں بھیجنا چاہیے، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود بھیج جیسا تو نے ہمیں بھیجنے کا حکم فرمایا، جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد، ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد، جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح ہو مسا پڑے صدا صلی علی محمد، لاج گناہ گار کی آپ کے ہاتھ میں ہے نبی، بد ہے مگر ہے آپ کا صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نیک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، بہت گناہ گار تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی گناہوں کی عادت سے تنگ آ کر اپنا مکان بدل لیا اور اس سے دور ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے خبر ملی کہ وہ میرا پڑوسی انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا، وہ بہت لمبے قد کا تھا، اس کی لمبائی دیکھ کر مجھے ڈر محسوس ہوا۔ اس نے مجھے کہا میرے ساتھ چلیے، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ شخص مجھے میرے اس پڑوسی کی قبر پر لے گیا اور قبر کھول ڈالی۔ جیسے ہی قبر کھلی تو میں نے دیکھا قبر کے اندر ایک سبز باغ ہے، اس میں ایک خوبصورت تخت رکھا ہے اور میرا وہ گناہ گار پڑوسی اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ وہ بولا میں ہر نماز کے بعد یوں دعا کیا کرتا تھا، اللہم ارض عن ابی بکر و عمر و عثمان و علی وارحمنی بحبہم، اے اللہ پاک ابو بکر و عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو اور ان کی محبت کے صدقے مجھ پر رحم فرما۔ بس اسی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا اور ایسے انعامات سے نوازا۔ یقیناً سچ ہے، رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانہ می جویت۔ اللہ کی رحمت اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھتی، رحمت کو تو بس ایک بہانہ چاہیے، بس دفعہ ایک چھوٹا سا عمل بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا کام، چھوٹا سا عمل بڑے سے بڑے گناہ گار کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اس خوش نصیب شخص کی تو کیا ہی بات ہے، یہ اگرچہ گناہ گار تھا مگر 4 یاران نبی سے محبت کرتا تھا، ہر نماز کے بعد ان کے حق میں دعا کیا کرتا تھا، اس کا یہی عمل بارگاہ الہی میں قبول ہوا اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ مختصر سی دعا ہے، ہم بھی یہ دعا یاد کر لیں، عربی میں نہیں تو اپنی مادری زبان میں اردو میں یاد کر لیں، ہر نماز کے بعد یہ دعا ہم بھی کر لیا کریں، کیا خبر ہم پر بھی رحم ہو جائے اور اسی دعا کی برکت سے ہماری بخشش ہو جائے۔ جمادی الاخری یعنی ابھی جو اسلامی مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اس کی 22 تاریخ کو یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے ہم نے تذکرہ صدیق اکبر کیا۔ انشاءاللہ مزید بھی اس حوالے سے ہم سنتے رہیں گے اور فیضان صدیق اکبر سے اپنا حصہ پاتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔